السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سلطان ابھی حالیہ بیان پر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں میں ابھی فی الوقت بہت زیادہ انتشار ہے قائد اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر کے، اور ان کے وہ جملے جو مالیگاؤں کے اندر کہے گئے اسٹیج پر۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر ہم علماء کا احترام کرتے ہیں، اور علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ علماء کی عزت کرنا ضروری ہے، فرض کے درجے میں ہے، اور اس بات کو جناب قائد اسد الدین اویسی بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی جو ہے اسی پر گویا کہ گزری ہے۔ اب ایک مثال پیش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر کسی علماء کرام کو برا بھلا کہا ہو یا طنز کیا ہو، تنقید کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کی ذاتی زندگی علماء کے ادب و احترام میں گزر رہی ہے اور گزرتی ہوئی آئی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ نمبر ایک کہ سیاست ایک الگ فیلڈ ہے، اور امامت و خطابت، اسی طریقے سے تزکیہ نفس، یہ الگ جو ہے فیلڈ ہے۔ سیاست کے میدان میں جناب اسد الدین اویسی بے تاج بادشاہ ہیں، سیاست کے داؤ پیچ کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ اور ذرا آپ اوپر چلے جائیں گے تو معلوم چلے گا کہ جناب اسد الدین اویسی ہی سیاست کے ماہر نہیں، بلکہ ان کا پورا خاندان سیاسی ہے۔ ان کے آباء و اجداد سے سیاست ان کے ورثے میں ملی ہے، اور آج تک یہ امت کے رہنما ہی بن کے رہے ہیں۔ امت کے توڑ اور جو ہے اس طریقے کے معاملہ ان کے اندر نہیں آیا۔ یہ ہمیشہ پاک اور صاف سیاست کرتے ہوئے لوگ آئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد، ان کے والد، ان کے دادا، یہ سارے کے سارے سیاسی ماہرین میں سے تھے۔ رہی بات مولانا سجاد نعمانی صاحب کی، تو یہ الحمدللہ تزکیہ نفس اور ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کا پورا خاندان، اور زیادہ تر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے بھائی مولانا عتیق صاحب ہیں، ان کے والد مولانا منظور، اور ان کے پوری نسل کے اندر اللہ رب العالمین نے علماء اور بڑے بڑے صلحاء کو پیدا کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے ماہر لوگ پیدا ہوئے اس کے، الحمدللہ، جس نے امت کے اندر خوب جو ہے کام کیا، ماشاءاللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ مولانا بھی بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خود مولانا سجاد نعمانی صاحب اور جناب اسد الدین اویسی صاحب کی جو ویڈیوز ہے اس سے پہلے، چونکہ دونوں جو ہے مسلم پرست لا بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس قدر اس فوٹو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، وائرل بھی ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے مولانا جو ہے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت والا ان کو بالکل ادب کے ساتھ گردن جھکا کر کے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ تو ہر کسی کا ایک الگ الگ فیلڈ ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہے سیاسی اعتبار سے ماہر نہیں ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس بار جو انہوں نے نامزد کیا ہے جن لوگوں کو، وہ ان سے بالکل صاف اور صریح غلطی واقع ہوئی ہے، جس کا اعتراف خود انہوں نے کیا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی واقع ہوئی، اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ صرف ایک مقام پر غلطی نہیں، بلکہ پورے مہاراشٹر میں جس جس جگہ سے نام جو ہے لیا گیا، سب جگہ سے غلطی واقع ہوئی۔ ہر کوئی ہارا ہے، کوئی نہیں جیتا، اور جس کے مقابل میں کھڑا کیا گیا وہ بھی ہارا۔ اب دیکھیں، خدا نخواستہ اگر مفتی اسماعیل کے جو ہے شہر سے بھی اگر کسی کو کھڑا کیا، نامزد کیا جاتا، تو یقین کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ہار چکے ہوتے۔ لیکن مولانا نے ان کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں کیا، بلکہ مفتی اسماعیل کا ہی نام لیا، تو ماشاءاللہ جیتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بالکل صاف صاف غلطی ہوئی ہے، جس کا اعتراف انہوں نے کیا ہے، وہ سیاسی آدمی میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ان سے سیاسی معاملات میں کہیں نہ کہیں غلطی واقع ہوئی ہے، تو سودا دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تاریخ اٹھا کے دیکھنا ہے تو معلوم چلے گا کہ مولانا سیاسی آدمی نہیں ہے، یہ ان سے خطا ہوئی ہے۔ لہذا ہم دونوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ رہی بات مولانا کے جو ہے قائد صاحب کے اس بات سے، جنہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پیش کیا، تو اور وہ لوگ جو ہے
اور جا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو ناشتہ نہیں کرایا گیا، چائے نہیں پلایا گیا. یہ جو بات ہے، تو میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں جب تک ان کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش ہے جو ہے وضاحت نہیں آ جاتی کہ واقعتاً مولانا سجاد صاحب کے متعلق تھی یا کسی اور کے متعلق. ہمیں لگتا ہے کہ مولانا سجاد صاحب کے متعلق کی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ہم علماء میں سے جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں ان کے پاس، تو آنا جانا لگا رہتا ہے ان کے پاس. انہی میں سے کوئی ہوں گے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے. الا یہ کہ اگر قائد صاحب بات کی تصدیق کر دے کہ ہاں اس کے مصداق بھی مولانا سجاد صاحب ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم مان لیں گے. دوسری بات آپ سے عرض کرنی تھی کہ کئی حضرات جو ہے میسیج یا یہ کہ تحریر لکھ رہے ہیں جس کے اندر جناب اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف بالکل بد زبانی یا بد کلامی ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے مولانا سجاد صاحب کے متعلق بد کلامی یا بد زبانی ہو رہی ہے. یہ بالکل نازیبہ ہے، بلکہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ایک سیاست کے امام ہیں اور ایک امت کے رہنما ہیں. تو لہٰذا ان دونوں کی آپس کی رائے ہے. ہمیں اپنے مقام پر جمنا چاہیے، اور جس نہج پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر اتارے گا. تیسری بات آپ سے میں عرض کروں کہ یہ بات انہوں نے عوام میں کیوں کہی، یہ بھی اس کا لایا جا رہا ہے کہ جناب اسد الدین اویسی صاحب نے یہ باتیں اگر تھی تو گھر کی بات ہے، شبانے کی بات ہے، راز و نیاز کی بات ہے، ان کو عوام کے سامنے لا کر کے گویا کہ عوام سے اعتماد کو اٹھا دیا ہے اور عوام کے اندر یہ بولنے کا موقع دیا ہے کہ علماء ایسے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی جو باتیں کی تھی وہ بھی راز و نیاز کی جو ہے کے اندر، دائرے کے اندر نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے بھی عوام کے سامنے لایا تھا ان باتوں کو، اور پورا نام لکھ کر کے باضابطہ یہ کہا تھا کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی کو ووٹ دینا ہے، فلاں جگہ سے فلاں آدمی کو ووٹ دینا ہے. اور صرف انہوں نے یہ بات نہیں کہی بلکہ اپنی بات کو پورے مسلمانوں کی بات کہی انہوں نے کہ ہم مسلمانوں کا متفقہ رائے یہ ہے، اور ہم نے دانشوروں سے، بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے جو ہے اعتماد ان لوگوں پر ہے جس کو ہم نامزد کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل بہت سی بات ہے بھائی. آپ کے 10-15 لوگ اگر آپ تائید کر رہے ہیں اس کے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جو ہے سارے کے سارے مسلمان اسی کی تائید کر رہے ہیں، یا مہاراشٹر کے سارے مسلمان اس کی تائید کر رہے ہیں. بالکل بہت سی بات ہے. تو ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. اب جب انہوں نے کہا ہے عوام میں، تو عوام کے اندر جو اصلاح ہوگی وہ عوام کے اندر آئے گی. لہذا جناب اسد صاحب نے بھی عوام کے اندر بات کہی ہے، تو بنیاد تو مولانا سجاد صاحب بنے ہیں عوام کے اندر یہ سب باتیں لانے کی. لہٰذا وہ نہیں کرتے تو یہ بھی نہیں آتے. ظاہر بات ہے شرط و مشروط کا معاملہ ہے، تو لہٰذا یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے عوام کے اندر کیوں بات لائی. ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلا قدم مولانا سجاد صاحب اٹھائیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اتنا سخت جو جملہ استعمال کیا گیا جناب قائد اسد الدین اویسی کی طرف سے، اس کی طرف سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو ہے جناب اسد الدین اویسی واقعتاً تنقید ایک تنقید ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے پگڑیاں اچھالنا اور لفافوں والی سرکار کے خطاب دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ وہ بشمول علماء کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ خاص ذہنیت کے لوگوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں جو ہم علماء کے اندر بھی پایا جاتا ہے. ظاہر بات ہے، کیا ہم علماء پاک ہیں؟ کیا ان چیزوں سے ہم میں بھی منافق ہوتے ہیں، ہم میں بھی غدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ میں مثال دینے پر چونکہ مناسب نہیں ہے، میں بس سلسلی نگاہ کے تو بات کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، ہاں بشمول علماء الحمدللہ علماء رحمت اللہ کے وارث ہوتے ہیں، لیکن ان میں چند جو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غداری ہوتی ہے، جن کی وجہ سے جو ہے اتحاد ٹوٹتا ہے، ان لوگوں کی طرف وہ بات کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تمام علماء کرام کی طرف سے تنقید کر رہے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ ہمیں سمجھنا چاہیے، وسیع نظری اور سینہ کو جو ہے کشادہ رکھنا چاہیے ہمیں، کہ قائد ایسی بات نہیں کر سکتے. تو ہمیں بھی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ جملہ جو تنقید کے ایک دم اعلیٰ معیار پر جا کر کے انہوں نے اختیار کیا ہے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا جو ہے اس کے اندر تمام علماء کی ٹیم شامل نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ہیں. اگر نہیں ہیں، اور واقعتاً میری نظر سے ایک تحریر گزری جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ علماء کرام جو ہے فنا ہیں اور یہ مقام ہے وہ مقام ہے اور اس طریقے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے.
تو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اس 75 سال کے اندر، ہندوستان کے اندر آزادی کے بعد، علماء نے سیاسی اعتبار سے کون سا اہم رول ادا کیا ہے؟ میرا سوال ہے، چونکہ میں بھی جو ہے اسی لائن سے ہوں، لہٰذا میں تو اشکال اور سوال کر سکتا ہوں اپنے علماء سے، خود سے، کہ ہم نے عوام کو، ہندوستان کی عوام کو سیاسی میدان میں کون سا اہم رول ادا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا ہے۔ کسی صوبے میں ایک ہے، کسی میں دو ہے، کہیں ہے ہی نہیں، پورا پورا خالی ہے۔ تو سیاست کو تو ہم نے پکڑا ہی نہیں۔ ہماری کون سی ایسی تنظیم کا نام بتائیے جو سیاسی میدان میں کام کرتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ جمعیت کہتی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کہتی ہے ہمارے جو ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ان دونوں کے اندر سیاست کا کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ سیاست بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اب دعوت و تبلیغ بہت بڑی تحریک ہے، ہزاروں لاکھوں علماء کرام اس سے وابستہ ہیں۔ اب کوئی اگر دعوت و تبلیغ کا آدمی پرچم لے کر کے سیاست لڑنے لگے تو پوری دعوت و تبلیغ اس کو جو ہے بائیکاٹ کرے گی، نہیں لڑنے دے گی، کیونکہ وہ جو ہے بڑے علماء ہیں ان میں سے۔ تو ہر علماء ہندوستان کا کسی نہ کسی سیاست سے کسی نہ کسی تنظیم سے جڑا ہوا ہے، اور وہ تنظیم محدود ہے، وہ سیاست اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہم نے مسلمانوں کو، ہند کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہم علماء نے سیاست واقعتاً نہیں دیا ہے۔ اس میں کہنے کی کیا بات ہے، کھل کے کہتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے امامت کو سنبھال رکھا ہے، امامت ہم کرتے ہیں، خطابت ہم کرتے ہیں، تزکیہ نفس ہم کرتے ہیں، سیاست ہمارے پاس نہیں ہے۔ سیاست تو غیر لوگ کر رہے ہیں، ہم مسلمان میں وہ لوگ کر رہے ہیں جو مثلا عالم نہیں ہے۔ یہ تو کھلی سی بات ہے، یہ سوچنے سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ علماء کی دھجیاں اڑا دی گئی، سیاسی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، سیاسی لوگ کسی کے نہیں ہوتے، یہ بالکل نازیبہ بات ہے، اس طریقے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سوچا کہ چونکہ گروپ ہمارا ہے، ہمارے ایک طریقے سے ہمارے اہل و عیال ہیں، تو میں اپنی بات کو پہنچا سکوں تاکہ قائد صاحب کی طرف سے ہمارا ذہن صاف ہو سکے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں اختلاف سے بچائے اور اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔